عمران خان کو ایک دن پیغام بھیجا، آج بطور آرمی چیف میرا آخری دن ہے۔ مارچ 2021 میں ہی عمران پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اب فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کے پاس ٹیم تھی نہ مسائل کا حل۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے معاملات عدالتوں کے رحم و کرم پر تھے۔ جنرل باجوہ کی تو نواز شریف سے 4 سال سے کوئی بات تک نہیں ہوئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے سما کے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا 2018 کے الیکشن کے بعد بطور ادارہ سوچ تھی کہ عمران خان ملک کو بچا سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ عمران کے پاس ٹیم تھی نہ مسائل کا حل۔ پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے عثمان بزدار کا نام سن کر حیران رہ گئے۔ پی ڈی آئی کی سینئر قیادت نے خدا کر کہا کہ عمران خان سے عثمان بزدار کو ہٹانے کا کہیں، لیکن ہمارا نام پوشیدہ رکھیں ورنہ عمران خان ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ ان قریبی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان جنرل باجوہ کو باس کہتے تھے۔ انہیں بتایا کہ آپ مجھے باس نہ کہیں، ٹیکنیکلی آپ میرے باس ہیں۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ کور کمانڈرز کی ایک کانفرنس کے دوران 26 میں سے 20 کی رائے تھی کہ عمران خان سے دور ہو جانا چاہیے۔ صرف 6 کور کمانڈرز کا خیال تھا کہ سپورٹ جاری رکھی جائے۔ بعد میں یہ بھی سپورٹ ختم کرنے پر متفق ہو گئے۔ مارچ 2021 میں عمران پر واضح کیا کہ اب انہیں فوج سے سپورٹ نہیں ملے گی۔ عمران خان نے پھر ای وی ایم، آئی ایم ایف اور پیٹف معاملات پر فوج سے مدد مانگی۔ ان ذرائع نے بتایا کہ مئی 2021 میں عمران خان کو بتا دیا تھا کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا ہے تو 1 سال کے لیے کور کمانڈر بنانا پڑے گا۔ عمران خان معاملہ بار بار مؤخر کرتے رہے۔ تیسری بار جنرل فیض نے خود کہا عمران خان سے بات کریں کہ کور کمانڈر بننا ضروری ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی کال کے بعد جنرل فیض کو کور کمانڈر پشاور اور جنرل ندیم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ڈی آئی نے فیصلے کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ یوں جنرل فیض کے معاملے پر بھی معاملات بہت خراب ہوئے۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو فون کر کے بتایا کہ عمران خان سے کہہ دیں کہ آج میرا بطور آرمی چیف آخری دن ہے۔ استعفے کی خبر پھیلنے پر جنرل فیض چند کور کمانڈرز کے ساتھ آئے اور عہدہ نہ چھوڑنے کا کہا۔ قریبی ذرائع نے بتایا کہ جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں دوسری بار توسیع کا میڈیا سے پتہ چلا۔ اسد عمر اور پرویز خٹک نے فون کر کے ایکسٹینشن لینے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف سے متعلق سوال پر جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع نے بتایا اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ معاملہ عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی یہاں معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ منصور صاحب، جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کے مطابق مارچ 2021 میں عمران پر یہ واضح کیا گیا کہ اب انہیں فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی عمران خان فوج سے مدد مانگتے رہے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو قریبی ذرائع ہیں ان سے ہماری تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی نااہلی سے لے کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں سب کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اور جنرل باجوہ کا موقف ہم نے اس اپنے ذرائع کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات جو سامنے آئی اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ اس وقت کافی افسردہ اس بات کے اوپر ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنی ادارے کی جانب سے مدد کی گئی، جتنی سپورٹ انہیں دی گئی، عمران خان صاحب نے جو آگے سے اس کا بدلہ لیا ہے اور جس طریقے سے آگے سے رسپونڈ کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ابھی بھی پبلک ڈومین کے اندر جو ہیں وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور احسان فراموشی کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسد عمر کی جانب سے باضابطہ طور پر جنرل باجوہ سے دوسری ایکسٹینشن کے لیے اسی سال رابطہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد 3 سے 4 دن کے بعد پرویز خٹک صاحب نے ان کو فون کیا تو جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ آپ آئی ایس آئی کے دفتر میں جا کے مجھ سے سیکیور لائن سے بات کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی یہی کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ نے اس پہ ان کو منع کر دیا۔ جنرل باجوہ کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پچھلے سال تقریباً مارچ میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ کو ادارے کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، اب آپ نے سیاست خود کرنی ہے، اور ناؤ یو آر آن یور اون، یہ ایگزیکٹ الفاظ یہ استعمال کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے 3 چیزوں کے اندر ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ایک، بجٹ پاس کرانے کے لیے میرے پاس جو لوگوں کی اسٹرینتھ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، وہ آپ نے مجھے پوری کرا کے دینی ہے۔ ای وی ایم کے اوپر آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور تیسرا ایشو فیٹف اور آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد ان کی مدد کی بھی گئی اس سارے معاملے کے اندر۔
اب بین الاقوامی معاملات کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ انہوں نے بڑی امبیرسنگ قسم کی سٹیٹمنٹس دی، خاص طور پہ ترکی کے اندر جا کے چند ایسی سٹیٹمنٹس دی جس سے سعودی ولی عہد کافی ناراض ہوئے تھے، پاکستان کے تعلقات اس کی وجہ سے متاثر ہوئے. لیکن جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے بار بار یہ کوشش کی گئی اور سعودیز کو جو ہے منانے کی بھرپور کوشش کی گئی. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 26 مارچ کو تاریخ بھی مجھے بتائی گئی ہے، جگہ بھی مجھے بتائی گئی کہ کہاں پہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ یہ خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی تحریک عدم اعتماد اگر آپ لے لیتے ہیں، تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے ہیں تو عمران خان صاحب الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر وہاں پہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس بات کے اوپر بالکل بھی نہیں مانے، جبکہ شہباز شریف صاحب کچھ حد تک اس بات پہ کنونس ہو چکے تھے. لیکن بلاول بھٹو قطعی طور پہ اس پہ نہیں مان رہے تھے اور اس میٹنگ کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور بلاول بھٹو کی آپس میں ایک تلخ کلامی بھی ہوئی. جنرل ندیم جو ڈی جی ISI ہیں وہ بھی اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر جنرل باجوہ کو کہا کہ جی ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور جب اس میٹنگ کا احوال عمران خان صاحب تک پہنچا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کا جو جلسہ منعقد کیا تھا اس کے اندر اس سائفر کے معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا. سائفر کے معاملے کے اوپر بھی یہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس چیز کے اوپر آپ اس کو اچھال رہے ہیں یا اس کو جس طرح آپ نے جلسے میں استعمال کیا ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس طرح کے سائفرز آتے رہتے ہیں، برائے مہربانی ان چیزوں کو اس لیے مت استعمال کریں. لیکن عمران خان صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا عزت و احترام کا میرا رشتہ رہا ہے. انہوں نے یہاں تک لفظ استعمال کیا کہ خانہ کعبہ کی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 4 سال پہلے میری نواز شریف سے ڈائریکٹ بات ہوئی تھی اور وہ بھی جب بیگم کلثوم نواز وفات پا گئی تھی تو اس وقت میری بات ہوئی تھی. اس کے بعد سے نواز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے میرے ریلیشن رہے ہیں ان کے ساتھ، بڑے پروفیشنل ریلیشن شپ میرے رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو ادارے کی جانب سے کافی حد تک سپورٹ ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے آس پاس ادارہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں شاید بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے، ان کی ٹیم بھی پروفیشنلز کی ہوگی، تیار ہوگی، یہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں گے. لیکن 2018 کے الیکشنز کے بعد جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور وقت گزرتا رہا تو پھر احساس ہوا کہ عمران خان صاحب جو دعوے کرتے تھے اور وعدے کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ٹیم نہیں تھی اور ہر جگہ ادارے کو ان کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا. اور پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا ایک کور کمانڈر کانفرنس کے اندر 20 کور کمانڈرز نے ایک طرف ووٹ دیتے ہوئے بات کہی کہ ادارے کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت بھی 6 کور کمانڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں عمران خان صاحب کی مدد کرنی چاہیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر وہ جو 6 افراد تھے انہوں نے بھی پھر بالآخر یہی کہا کہ نہیں ادارے کو اپنے آپ کو پل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی کارکردگی کا سارا نزلہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ ادارے نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کی مدد سے پل آؤٹ کیا اور اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ہم نے غلط شخص کو سپورٹ کیا اور اس شخص کو سپورٹ کرنے کا ہمیں بہت نقصان ہوا. خاص طور پہ عثمان بزدار صاحب کی جو پرفارمنس تھی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کئی سینئر رہنما جا کے ان کو کہتے تھے جنرل باجوہ کو کہ جی آپ جا کے عمران خان صاحب کو سمجھائیے کہ برائے مہربانی جنرل ان کو عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں ورنہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے جنرل باجوہ کئی دفعہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھاتے بھی تھے لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے گا ان کو تبدیل نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو ان کے پاس ٹیم بھی نہیں تھی، نہ کسی مسئلے کا ان کے پاس حل تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ بین الاقوامی دوروں پر جاتے تھے، عالمی رہنماؤں سے ملتے تھے تو یہ اپنی سیلف پروموشن کرتے تھے، اپنی ذاتی بات کرتے تھے، اس سے جو 2 ممالک کے درمیان تعلقات تھے وہ کتنے ڈیمیج ہوئے؟ بڑی تفصیل سے ہم نے اس سلسلے میں بات کی تو یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جب بھی زیادہ تر بین الاقوامی لیڈرز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو اس کے اندر ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ شاید یہ بات بھول جاتے تھے کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور وہ ان کو بھی بالکل جو لوکل سیاستدان ہوتے ہیں اسی طرح اس کو ڈیل کرتے تھے. ہمیں تو ایکچولی ایک پرٹیکولر لائن بھی جو ہے وہ بتائی گئی لیکن شاید میرے خیال میں نیشنل انٹرسٹ میں وہ نہیں ہے کہ میں اس کو پبلک ڈومین میں ڈسکس کروں کہ چائنیز کے ساتھ گفتگو کے اندر جب جنرل باجوہ کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا بات کہی وہ میں شاید یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کے کافی خراب ہوئے، سعودیز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی خراب ہوئے، یہاں تک کہ بھارت کے ساتھ جب ابھینندن کا معاملہ ہوا تھا، وہ جو ایک بھارتی ایئر فورس کا جو پائلٹ تھا جو یہاں پہ گرفتار ہوا تھا، اس موقع کے اوپر بھی جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ابھینندن کو بھارت واپس بھجوانے کا فیصلہ قطعی طور پہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا اپنا تھا.
کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے، جو کہ ہو چکی تھی. اس نہج تک جو ہے دونوں ممالک پہنچ چکے تھے. لیکن یہ فیصلہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا کہ ابھینندن کو واپس بھارت بھجوا دیا جائے تاکہ کول ڈاؤن کیا جائے معاملات کو، اور الٹیمیٹلی پھر وہ کول ڈاؤن ہو بھی گئے.